بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل علیہ السلام کا صبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن کے لیے کوڑے پڑتے ہیں۔ وہ کوڑے اتنے سخت تھے کہ کوڑے لگنے کے بعد طبیب نے ان کی پیٹھ سے گوشت کا جو قیمہ بن گیا تھا اس کو اپنی انگلیوں سے اٹھا لیا، مگر انہوں نے اس کو استقامت سے برداشت کیا۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ والدہ بوڑھی تھی، 90 سال کے قریب عمر ہوگی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شرع شریف میں حکم ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دو۔ تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہے، میں نے سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، حسینہ و جمیلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کر دوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بھاگ گئے، فرمانے لگے کہ بھائی، میری والدہ آپ کی نابالغہ ہیں اور اس عمر کی عورت کو شرعی طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے، میں ان کے سامنے جا کر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھا۔ اسی درد کے اندر وہ بندہ گرا اور وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا صبر۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے تو فرنگی بعض اوقات زمین پر انگارے ڈال دیتا اور حضرت کو اس کے اوپر لٹا دیتا، جس کی وجہ سے حضرت کی کمر جل جاتی، زخم بن جاتے اور پھر رات کو نیند نہ آتی، بس یوں ہی بیٹھ کر رات گزار دیتے۔ آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ قید تھے۔ وہ حضرت پر قربان ہوتے اور کہتے کہ آپ کو بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیجیے جو ذو معنی ہو اور ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ انگریز کہتا تھا کہ اتنا کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے الفاظ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی اور شریعت میں حیلے کا جواز بھی ہے، آپ کا بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ بھی کوئی حیلہ کر لیجیے۔ لیکن جواب میں فرمایا، حسین احمد، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں بیٹا ہوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، میں بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، میں بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ حسین احمد، میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر ان فرنگیوں کے دفتر میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ صبر رفع درجات کا سبب۔ بعض اوقات بندہ اپنی عبادات کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قرب کے وہ مقامات نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر کچھ برے حالات بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ ان حالات میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر اس بندے کو بلند مقام عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی بیمار آدمی صحت یاب ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ خزاں کے موسم میں درخت کے پتے گرتے ہیں، اسی طرح بیمار آدمی کے جسم سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ پرنم آنکھوں کا بدلہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوگا، کہ ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اپنا حق لے لیں، اور مخلوق حیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے، تو وہ پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ پر حق کس کا ہے، تو فرشتہ کہے گا کہ جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی، اب اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ یہ ان پرنم آنکھوں کا بدلہ اپنے پروردگار سے لے لے۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بھی غم ملا تھا، مجھے بھی غم ملا، میں بھی رویا تھا، میں بھی رویا تھا۔ یوں ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے جو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بنا حساب جنت میں داخلہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوگا کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، تو صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔
وہ فرشتہ ان کو لے کر جنت کی طرف جائے گا اور کہے گا کہ جاؤ۔ وہ صبر کرنے والے سارے کے سارے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھولو اور ہمیں جنت میں داخل ہونے دو۔ اب رضوان جو جنت کا داروغہ ہے وہ حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ، ابھی تو میزان عدل قائم ہی نہیں ہوا اور یہ آپ کے بندے جنت میں داخلے کے متمنی ہیں، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پروردگار فرمائیں گے میں نے اپنا حکم اپنی کتاب میں نازل فرما دیا تھا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ بلا حساب معاملہ ہے۔ رضوان جنت کے دروازے کو کھول دے اور صبر کرنے والوں کو بلا حساب جنت میں داخل ہونے دے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔